أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، تم میں جو ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ایک ایسی قوم کو لائے، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر اور خوف نہ کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسیع اور علم والے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے، والذین آمنوا، اور کامل ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. یہ آیتیں ہیں گزشتہ رکوع میں
یہ بات آئی تھی کہ ایمان والوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے بچنا چاہیے، یعنی یہود و نصارہ کی دوستی سے اہل ایمان اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ مناسبت کی بنا پر دوستیاں قائم ہوتی ہیں۔ یہودی کو یہودی سے مناسبت ہوتی ہے، عیسائی کو عیسائی سے مناسبت ہوتی ہے، تو ایمان والوں کو نہ یہودیوں سے کوئی مناسبت ہے اور نہ عیسائیوں سے، لہذا ان سے دوستی نہ ہو۔ اس میں ایک تنبیہ کی گئی تھی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو آدمی تمہارے اندر کا جو آدمی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا، انجام کے اعتبار سے وہ انہی میں شمار ہو جائے گا۔ اب اس انجام کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ وہ کیا انجام ہے؟ انسان اگر اہل کفر سے، یہود و نصارہ سے دوستی اور تعلق قائم کرتا ہے، قلبی محبت کرتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور محبت کی سزا اسلام سے ہاتھ دھو کر اس کو دینی پڑتی ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے ارتداد جس کو کہتے ہیں، جس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پلٹ جانا، ایمان لانے کے بعد ایمان سے نکل جانا، تو اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، دوستی کرنے والوں کا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ کہ وہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ ایمان ہی سے نکل جاتا ہے، اور پوری دنیا بھی اگر ایمان سے نکل جائے تب بھی اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، تمہارے اندر سے جو ارتداد اختیار کرے گا، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے گا، ایمان سے نکل جائے گا، عن دینہ، یہ لفظ جو ہے عن دینہ مطلب یہ ہے کہ اپنے دین سے نکل جائے گا۔ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہارے ایمان سے نکلنے میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، دین کا کوئی نقصان نہیں، شریعت کا کوئی نقصان نہیں۔ تم نے دین چھوڑا، نقصان تمہیں ہوگا، تم نے دین چھوڑا، نقصان تمہارا ہے۔ اللہ کا نقصان کیوں نہیں، دین کا نقصان کیوں نہیں؟ آگے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ ایمان والوں کے معاملات میں نرم ہوں گے، چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اہل کفر کے معاملات میں سخت ہوں گے، اور پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے جہاد کرنے والے ہوں گے، چھٹی خوبی یہ ہوگی کہ دنیا والوں کی، قرابت داروں کی ملامت سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جس چیز کو حق سمجھ لیتے ہیں دلائل سے اس کا حق ہونا ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ 6 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو یہ کب ہوگا؟ اگر کوئی مسلمان ایمان سے نکلے یا کوئی جماعت ایمان سے نکلے، جیسے ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے تاریخ میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ایمان والوں کو تسلی دی کہ اس سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ایمان سے جا رہے ہیں ان کا اپنا نقصان ہو رہا، اسلام کمزور نہیں ہوگا، مسلمان بھی کمزور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، اور پھر وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی حامل ہوگی جو خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو ارتداد کے لیے جو بنیادی راستے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان حق کو حق کہنا چھوڑ دے گا، حق کو حق کہنا چھوڑے گا لوگوں کی ملامت اور خوف کی وجہ سے۔ دوسرا راستہ ارتداد کا، جہاد فی سبیل اللہ کو کا عنوان بدل دے گا، اور جہاد فی سبیل اللہ اگر کرے گا بھی تو دین کے لیے نہیں ہوگا، حکومت قائم کرنے کے لیے اور سلطنتیں بڑھانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ ایمان والوں کے لیے سخت ہوگا، کافروں کے لیے نرم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس طرح کے صفات کے حامل ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہ اللہ ان سے محبت کرے گا، نہ وہ اللہ سے محبت کرے گا۔
پھر آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان سے نکل جائیں گے اور ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ ارتداد کا جو لفظ ہے اس کو سمجھ لیں، یہ کوئی نیا لفظ نہیں، اور اس وقت ملت کے اندر جو ارتداد کا فتنہ چل رہا ہے یہ بھی کوئی اس دور کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابتدائے اسلام سے ساتھ چلنے والا فتنہ ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے آخری ایام بیماری کے چل رہے تھے، اس موقع پر مکہ مکرمہ کے آس پاس کے عرب کے قبیلوں میں، یمن کے علاقے میں اور یمامہ کے علاقے میں بنو اسد قبیلے کے اندر 3 طرح کے لوگوں نے خود آخری نبوت کے زمانے کے اندر ہی اعلان کیا تھا نبوت کا۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں اس نے پرچی بھیجی تھی اور اس نے لکھا تھا کہ میں بھی رسول ہوں، تم بھی رسول ہو، یہ زمین اللہ کی ہے، آدھی تم رکھ لو، آدھی مجھے دے دو۔ گویا کہ اس کی رسالت صرف زمین کے لیے تھی، عہدوں کے لیے تھی، سلطنت کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کو جواب میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ حضور نے فرمایا کہ تو کہاں کا رسول، تو جھوٹا ہے، اس لیے اس کو پھر مسیلمہ کذاب ہی کہا جاتا ہے۔ اس کی سرکوبی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یمامہ کی جنگ جو ہوئی، جنگ یمامہ جو مشہور ہوئے، وہ برپا ہوئی، اس میں اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ ایک آدمی تھا اسود عناسی کے نام سے، یہ یمن کا تھا، یمن کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے حضور ہی کے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ میں بھی رسول ہوں، تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا، چونکہ وہ وہاں گورنر تھے، وہاں والی تھے۔ تو حضرت معاذ نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسود عناسی کا قتل ہوا، اور اسود عناسی کا جو قتل ہوا یہ اس رات ہوا جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ گویا کہ آقا کی دنیا سے تشریف لے جانے کا جو دن تھا، اس سے پہلے والی جو رات آئی، اسی رات اسود عناسی کا قتل ہوا۔ لیکن خبر مدینے میں بہت بعد میں پہنچی، اس لیے کہ وقت ترسیل کا اور ذرائع ابلاغ کا اتنا عام نہیں تھا۔ تیسرا ایک شخص تھا طلیحہ یا طلیحہ ابن خویلد جس کا نام ہے، یہ بنو اسد قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے بھی اپنے قبیلے میں، اپنے لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف بھی لشکر بھیجا۔ اس لشکر کے امیر بھی حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن جنگ ہوئی، جنگ کے بعد طلیحہ یا طلیحہ وہ شکست کھا کر بھاگا، اور بھاگنے کے بعد ملک شام میں اس نے پناہ لی یا کسی علاقے میں پناہ لی۔ ایک زمانے کے بعد واپس آ کر اس نے توبہ کی، استغفار کیا، اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہوا، اور جنگ یرموک وغیرہ کے اندر اس نے بہت زبردست کارنامے انجام دیے۔ یہ 3 لوگ تو وہ تھے جنہوں نے دور نبوت کے اندر ہی اعلان نبوت کیا، اور اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد اس امت کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا وہ ارتداد کا فتنہ تھا۔ 7 قبیلوں نے اچانک یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نبی اب نہیں رہے، لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بیت المال میں ہم زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے۔ تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اس فتنے کے یعنی مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ سے انکار کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے کسی حکم کا انکار کرنا یہ ارتداد ہے، مرتد ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں ان سے اکیلا ہی جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا، اگرچہ پورے جن و انس مجھے مقابلے پر آ جائیں۔ تو پھر صحابہ نے حضرت ابوبکر کی موجودگی میں مشورہ کیا، اور پھر اس مشورے کے بعد ایک لشکر تیار ہوا، اور اس طرح کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ تو 2.5 سالہ دور حکومت حضرت ابوبکر کا تھا، خلافت، اسی دور خلافت میں یہ سارے فتنے اٹھے اور ان کو اسی وقت میں دبایا گیا۔ لیکن یہ فتنے ختم نہیں ہوئے، یہ فتنے ہر دور میں الگ الگ انداز میں اٹھتے رہے، ہر دور میں الگ الگ انداز میں آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ اس زمانے میں بھی یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے۔
اور اس زمانے میں یہ فتنہ جس راستے سے آ رہا ہے وہ راستہ نظام تعلیم کی خرابی ہے۔ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بالکل چھوٹی جماعتوں میں 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعتوں میں مل کر پڑھتے ہیں، اس میں مسلمان لڑکی بھی ہے، غیر مسلم لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس لڑکی کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو اگر کسی تعلیمی مدد کی ضرورت لینی ہو تو وہ کسی غیر مسلم لڑکی یا لڑکے سے لیتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے سے ہمدردی کے جذبات شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہ پروان چڑھتے چڑھتے جب یہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہمدردی بدل کر محبت اور پیار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمدردی پہلے سے تھی اب وہ عشق میں تبدیل ہوا، تو پھر اس کو پوری دنیا کے مقابلے میں وہ غیر مسلم ہی زیادہ پسند آتا ہے، اور اپنے گھر، اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنے ایمان اور اپنے معاشرے کو لات مار کر وہ آدمی گھر سے، وہ خاتون گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نوٹس بورڈ پر آنے کے بعد کچھ نہیں کیا جا سکتا، جو کچھ کرنا ہے یہ بہت پہلے کرنا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو آن لائن کلاسز کے نام سے بچیوں کو موبائل دے کر کے آزاد چھوڑ دیا گیا کہ تم پڑھو، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی پڑھ رہی ہے، جبکہ آن لائن کلاس ہوتی کتنی دیر ہے، زوم کتنے لوگوں نے خرید کر چلایا ہے، یہ تو مفت کا چلاتے ہیں جس کی مدت 40 منٹ ہوتی ہے، 40 منٹ کے بعد تو زوم بھی اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے، لیکن بچی کمرے سے باہر نہیں آتی۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ کلاس چل رہی ہے، باپ یہ سمجھتا ہے کہ کلاس ہو رہی ہے، اور وہ کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، پیار و محبت کی داستانیں چلتی ہیں، اور پھر ایمان اور اس کے بعد ساری چیزوں سے آدمی کو۔ اور اس لیے جو بچیاں گھروں میں ہیں، ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری پر ان کو کلاس کے لیے کسی ایسی جگہ بٹھائیں کہ جہاں سب لوگوں کی نظر ہو، وہ ساروں کے درمیان بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کو بند کمرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں اس زمانے میں کم سے کم۔ اور جو بچیاں 5th اور 6th کلاس کی ہیں، 12-13 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں، 7th 8th کی، یہ بچیاں بلوغ کی عمر کو پہنچ گئی، ان بچیوں پر تو بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، ان سے بالکل آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، ان سے بالکل اپنے آپ کو لاپرواہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ماں باپ، بھائی بہنوں کی یہ بہت سخت ذمہ داری ہے کہ اس موبائل کے زمانے میں اور آن لائن کلاسز کے زمانے میں ان بچیوں کے ایمان کو بچانا ہے، ان کی عزتوں کو بچانا ہے، تو اپنی پوری ذمہ داری سے ان کی نگرانی کرنی ہے۔ گویا کہ ایک ہماری آنکھ نکال کر کے بچی کے ساتھ لگا دیے جائے کہ وہ موبائل میں دیکھ کیا رہی ہے، پڑھ کیا رہی ہے، بات کس سے کر رہی ہے۔ ماں کا موبائل ہو یا باپ کا موبائل ہو، اس میں کلاسز ہوں، ماں باپ اپنی تھوڑا سا قربانی دیں، لیکن اس کو آزاد موبائل دے کر کے چھوڑ دینا یہ اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ہر زمانے میں ارتداد کے فتنے اٹھے۔ اس آیت کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت اسی زمانے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنے اٹھے تھے ان فتنوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ قوم کو لائے گا، تو وہ جو قوم لائی جائے گی اس سے مراد حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری صحابہ کی جماعت، یحبہم، کیوں؟ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں کے لیے نرم ہے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو رویہ اختیار کیا کہ اگر کوئی حضور کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور آج جانور دیتا تھا رسی کے ساتھ، اور اگر آج وہ جانور تو دے رہا ہے لیکن رسی کا انکار کر رہا ہے تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ تو اس طرح کی سختی، جس کو ایک جگہ اور فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، تو یہ بہرحال ایک صفت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں نرم ہوتے ہیں، اہل ایمان سے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ نرم ہوتے ہیں۔ صحابہ کی صفت تھی، اپنوں یعنی اہل ایمان جو ہوتے تھے ان کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی تھی، ہاں کافروں کے مقابلے میں بڑے خوددار اور بڑے ہی باغیرت صحابہ ہوتے تھے۔ آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اس زمانے میں جو جہاد ہوا وہ بھی مراد ہے، آج کے زمانے میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ بھی مراد ہے، قیامت تک جو جہاد ہوگا وہ سارا اس کے اندر مراد ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے مقابل، اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے، شریعت کا کام کرتے ہوئے جس موقف کو حق سمجھ لیا، جس بات کو سچ سمجھ لیا اور دلائل سے اس کا سچ ہونا بھی ثابت ہو گیا، تو اب لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے آدمی نہ رکے۔ حق بات
اچھے پیرائے میں، اچھے انداز میں کہنا چاہیے، اور یہی ایمان والے کی صفت ہے۔ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے حق بات سے رکنا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ یہاں جو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صفات بیان فرمائی اس میں بہت اہم صفت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ان تمام صفات کا حصول کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جس پر خصوصی فضل ہو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہیں، جس کو چاہیں دیں، علیم ہیں، جو اس کا اہل ہے اس کو دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر انسان کی کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں۔ آگے کی جو آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، شروع آیت میں یعنی رکوع کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا کہ کافروں، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اہل ایمان دوست کس کو بنائیں؟ اس آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست وہ، یقیناً تمہارے دوست اللہ ہے۔ یعنی انسان کو، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اپنے سے دوستی، اپنا تعلق، قراب قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ورسولہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی، تعلق، رسول سے تعلق یعنی ان کی اطاعت، ان کی اتباع۔ والذین آمنوا، اور تمام اہل ایمان جو ان صفات کے حامل ہیں، اوپر کی صفات جن اہل ایمان میں ہیں ان تمام سے دوستی ہو۔ یہی تین لوگ ہیں۔ اب اہل ایمان کی ایک صفت اور بیان کی جا رہی ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والے۔ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن نمازوں کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہو تو اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں جو صفات بیان کی جا رہی ہیں اس میں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو پابندی سے دینے والے، چونکہ مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پائے جا رہے تھے تو زکوٰۃ کو خاص طور سے بیان کیا۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، متکبر نہیں ہوں گے۔ یہ اس کی ایک تشریح۔ اس آیت کی ایک دوسری تشریح، ایک دوسرا اس میں جو ہے موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ اس آیت کا نام ہے آیت ولایت۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست اللہ ہیں، رسول ہیں، اور الذین آمنوا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں ہیں؟ اس کا ایک خاص واقعہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے رکوع کیا، رکوع کی حالت میں تھے۔ ظاہر ہے کہ ان حضرات کی رکوع بھی، نمازیں بھی بہت اطمینان کی ہوتی تھیں، تو وہ رکوع میں تھے۔ کسی مانگنے والے سائل نے آ کر کے سوال کیا کہ اے علی میری مدد کر دو، میری جو ہے امداد کر دو۔ تو اسی رکوع کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر کے اس کی طرف اچھال دی۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے سے مدد مانگنے والے کو اس کی مدد کرنے میں، اس کی ضرورت کے پوری کرنے میں اتنی تاخیر بھی نہیں کی کہ نماز کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ بس اس نے مانگا، اسی حال میں حضرت نے، وہ چونکہ رکوع کی حالت میں تھے حضرت علی، تو فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے۔ ایک یہ تشریح۔ اور امام باقر محمد ابن علی، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں والذین آمنوا سے مراد کیا حضرت علی ہیں؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی ہیں اور تب ایمان والے بھی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو جو ایمان والے ان صفات کے حامل ہوں گے، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارے بغیر آگے بڑھ کر پورا کرنے والے ہوں گے، وہ سب اس آیت میں شامل ہیں، ان سے دوستی ہوگی۔ ٹھیک، تو اس کو کہا گیا آیت ولایت۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام کو ثابت کیا گیا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ، رسول، والذین آمنوا، اور اہل ایمان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ،
تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گروہ اور جو جماعت ہے، یعنی جو اللہ والی جماعت ہے، وہی ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ آج دنیا میں حالات ہیں، اہل ایمان بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن قریبی ممالک کے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی غالب ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں غلبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر نہ اللہ سے وہ تعلق ہے، نہ رسول سے اس درجے کی محبت ہے، اور نہ آپس میں اہل ایمان سے وہ تعلق باقی ہے۔ بس ہر ایک آدمی دوسرے سے بغض و عناد کا، دشمنی کا شکار ہے۔ کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں، بس دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، گندی عادتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غلبے کا وعدہ فرمایا وہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، ورنہ جو قومیں اس وقت قریب کے ممالک میں خطوں کے خطے فتح کر کے آگے بڑھتے چلی جا رہی ہیں، ان قوموں کے اندر یہ صفات پوری پائی جاتی ہیں۔ وہ اہل ایمان کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اہل ایمان کی عزت آبرو کے لیے وہ قربانی دے دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی عزتوں اور آبروؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، چند بے حیثیت چیزوں کی خاطر اہل ایمان کی عزتیں داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور ان کو ذلیل کرنے میں اپنے لیے ایک اندرونی سکون اور اندرونی ایک راحت محسوس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ابھی غلبہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جو صفات بیان کی گئیں، اگر آج بھی اہل ایمان میں یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن میں نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، جس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو ایک تو اللہ سے محبت کے لیے ہمیں اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے، کوئی حکم اللہ کا جان بوجھ کر ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور اگر کوئی حکم چھوٹ رہا ہو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف مائل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاں موقع ہو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور کسی حق کو حق سمجھنے کے بعد اس کے بیان کرنے کا جب موقع آئے تو بیان کرتے ہوئے آدمی کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے۔ یہ صفات ہیں، اور نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کے اپنے وقت پر پابندی، اور اسی طریقے سے عام زندگی کے اندر تذلل، عاجزی، انکساری، اور پھر اہل ایمان سے محبت، دوستی، تعلق، یہ وہ کام ہیں کہ آج بھی اگر امت اختیار کر لے تو امت کو آج بھی اللہ تبارک و تعالی غلبوں سے نوازیں گے، فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے ایک ایک بیٹی کی، امت کے ایک ایک بیٹے کی، ایک ایک فرد کی ارتداد سے حفاظت فرمائے۔ ارتداد کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو اور پوری ملت اسلامیہ کو اس ارتداد کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کامل ایمان پر اللہ ہمیں برقرار رکھے، اور کامل ایمان پر اللہ ہمیں اس دنیا سے بلائے۔ اب تک جو لڑکے لڑکیاں گئی ہیں، اللہ پاک ان کو موت سے پہلے دوبارہ کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب فرمائے، دوبارہ ان کو ایمان کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔